السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وبعده. ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی، خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ پاکستان سے عالم دین ڈاکٹر حافظ حامد محمود خضری آج ہمارے بیچ موجود ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب حافظہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پھر بھی میں ایک مختصر سا تعارف ان کا کرا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گھر علی پور چھٹا سے حفظ قرآن کے ساتھ کی۔ اس کے بعد جامعہ عصریہ جہلم سے آپ نے درس نظامی اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے وفاق المدارس کی ڈگری حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات اور پھر اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی سے آپ نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ شیخ صاحب نے 200 سے زائد اسلامک کتابیں لکھی ہیں جو عربی میں، اردو میں اور انگلش میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب جامعہ محمدیہ للبنات عالم چوک لیا میں بطور ناظم اعلیٰ اور شیخ الحدیث بھی رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شیخ صاحب کی تعلیم کئی لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچی اور دلوں تک بھی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح نیک کام کرنے کی اور مزید درست دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وقال فی مقام آخر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام نازل ہوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء کے لیے کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، محدثین کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کی۔ اس کے ساتھ میں اپنے مخلص اور انتہائی محبت کرنے والے دوست ڈاکٹر محبوب ابو عاصم حافظہ اللہ اور جناب چودھری محمد اسلم حافظہ اللہ تعالی اور اپنے عظیم برادر عثمان حافظہ اللہ تعالی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت اور شفقت مجھے
मुल्क बहरैन में लेकर आई और मैं आपके सामने अल्लाह ताला के फरामीन और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पेश कर रहा हूँ। हमारे आज के दर्स का उन्वान है ख्वाहिशात नफ्स और उसके नुकसानात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को पैदा फरमाया और तमाम फरिश्तों को उसे सजदा करने का हुक्म दिया। तमाम फरिश्तों ने जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया और एक इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसके नफ्स की ख्वाहिश थी और उसकी चाहत थी कि मुझे आग से पैदा किया गया। खलक़तनी मिन नार, आग जब जलती है उसके शोले ऊपर जाते हैं। व खलक़तहू मिन तीन, और इंसान को, आदम को, ऐ अल्लाह तूने मट्टी से पैदा किया है और मट्टी का मुकाम अदना है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स का इजहार किया, सजदा से इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मरदूद करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। गोया के ख्वाहिशात नफ्स इंतहाई बुरी चीज़ है। ये उस इज़ाज़ील को जो सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में महव रहा, एक ख्वाहिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़लील व रुसवा कर दिया, चूँकि उसकी ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत के मुनाफी थी। इससे आगे चलिए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाबे हव्वा अलैहा अस्सलातु वस्सलाम जो इंसानियत के माँ बाप हैं, उनसे नस्ल इंसानी की इब्तिदा होती है और हाबील और काबील दो भाइयों का आपस में ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर झगड़ा हुआ। एक भाई ने ये कहा कि इस लड़की के साथ मेरा निकाह का इरादा है, लेकिन उसकी वो चाहत जो उस वक़्त की शरीयत थी उसके खिलाफ थी। तो एक सगे भाई ने उस ख्वाहिश नफ्स के पीछे अपने हकीकी भाई को कत्ल कर दिया। गोया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से भी सबसे पहला जो इबादत गुजार निकला वो भी ख्वाहिश नफ्स के पीछे निकला, और जिसने इस दुनिया पर पहला कत्ल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की वो भी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे ही हुआ। मेरे भाइयों, नफ्स इंसानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत इंसान को पैदा फरमाया, इसको मुख्तलिफ नेमतें दी। उन नेमतों में से आँख बहुत बड़ी नेमत है, जिसके साथ इंसान
مختلف تخلیقات کے نظارے دیکھتا، پھر اللہ رب العزت نے اسے اس سے بھی بڑی نعمت دل عطا فرمایا، جس کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی کی پھر تمیز کرتا ہے، اور آخری فیصلہ انسان کی عقل کرتی۔ دیکھیں، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا نہیں کی۔ حضرت انسان جو تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اشرف ہے، اس کی اشرفیت کی اعلیٰ ہونے کی دلیل عقل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عقل عطا فرمائی۔ یہ ایسی تین نعمتیں ہیں جو انسان کے اندر کے انسان کا فیصلہ کرتی ہیں، آیا کہ اس کے جو اندر انسان ہے وہ اچھا ہے یا برا۔ بعض دفعہ بظاہر انسان بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن دیکھا جائے تو وہ خواہشات نفسانی کا پجاری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بظاہر انسان برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے، وہ خواہش نفس کا پجاری نہیں ہوتا، تو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ورقہ ابن نوفل جو سب سے پہلے صحابی بھی ہیں، مسلم نہیں تھے، عیسائی تھے، راہب تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو ان کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ آپ نے وہ تمام باتیں اور کیفیات سنی اور کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، مجھے سمجھ آ گئی ہے اس پر وہی فرشتہ وحی لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ یہ نبی ہوں گے، کاش اس وقت میں زندہ ہوں تک رہتا کہ جب ان کی قوم ان کو نکالے گی۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا اب مخرجیہم، کیا وہ اس ایسے شخص کو جو اس نبوت سے پہلے اس کی زندگی یہ ہے کہ یہ تصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، غرباء مساکین کے کام آتے ہیں، اور حق بات جو ہے اس کی خاطر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو وہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، گویا کہ وہ پہلے صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی، ان کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت حکیم ابن حزام، بات ہم کر رہے تھے انسان کے باطن کی اور ظاہر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جب مسلمان ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں دور جاہلیت میں کچھ نیک کام کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کی تفصیل بیان فرمائے۔
انہوں نے کہا میں صدقہ کرتا تھا، میں جو ہماری مروجہ عبادت تھی وہ کرتا تھا، صوم صلات، ایسے ہی میں صدقات کرتا تھا، غرباء کے کام آتا تھا۔ انہوں نے ایک فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھے کاموں کی رکھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ ان کا باطن درست تھا، فرمایا اسلمتا علی ما اسلفتا، تو غیر اللہ کی پوجا کرتا تھا، لیکن چونکہ تیرے اندر کا جو ضمیر تھا، اندر کا جو انسان تھا وہ نیک تھا، تو نیک کام کرتا تھا، اللہ رب العزت نے تجھے اس وجہ سے مسلمان کر دیا۔ تو گویا کہ انسان کے جو اندر چیز ہے اس کی طہارت بہت ضروری ہے۔ وہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ، وہ جو اندر کا ضمیر ہے، اندر کا نفس ہے، جسے قرآنی اصطلاح، قرآنی لفظ جو ہے وہ نفس کہتا ہے، اس کی 3 قسمیں۔ ایک ہے نفس امارہ، جو ہر وقت برائی کی طرف ہی لگا ہوا ہے، وہ انسان کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر جب ان کا وہ قصہ چلا تو کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّي، کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو برائی سے مبرہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ یہ فیصلہ تو لوگ کریں، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ کریں، یا جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے وہ کریں، لیکن میں تواضعاً اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس انسانی انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو ہر وقت برائی کی سوچتا ہے، گویا کہ اس کی خواہشات بری ہیں، اس کی خواہشات ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں۔ ایک دوسرا نفس ہے جو اس کے بین ہے، کبھی وہ اچھائی کی سوچتا ہے، اور اگر اس سے برائی سرزد ہو جائے تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا اندر اس کو کوستا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہا کہ میں یوم قیامہ کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ میں نفس لوامہ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں گویا کہ وہ نفس جو بالکل برا نہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جو نفس برائی کرے اور پھر وہ توبہ کرے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ان خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو لغزش کریں، ان سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے لیکن پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ نفس غلطی کرتا ہے، پھر وہ اندر کا جو انسان ہے، جو اس کا ضمیر ہے، وہ اس کو کوستا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کیا،
تو نے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کام کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے نفس کی اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں۔ ایک تیسرا نفس ہے جو اللہ کی تقسیم پر، اس کی تقدیر پر اور اس کے اسلام پر بالکل مطمئن۔ اس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر رکھی، وہ حکم بظاہر اچھا ہو، وہ حکم بظاہر اچھا نہ ہو، وہ اس پہ ڈٹا ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن اس نے کرتے رہنا ہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے، اور نفس کے خلاف اس نے جہاد کر رکھا ہے، اس کا مجاہدہ ہے۔ تو پھر وہ جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اسے جا کر سنا دو خوشخبری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا نفس مطمئنہ، تو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر، اپنے اللہ پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے دین اسلام پر مطمئن تھا اور راضی تھا۔ تو دن رات جب صبح ہوتی تھی اور جب شام ہوتی تھی تو کہتا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، کہ اے اللہ، میں تیرے اللہ ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ تو اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف تو جا رہی ہے، فادخلی راضیۃ مرضیہ، تو اللہ پر راضی تھی، پھر تو مرضیہ اللہ کی بھی پسندیدہ بن گئی، اللہ کی تجھے رضا حاصل ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تو جو ہے اللہ کے بندوں میں داخل تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے، تو جنت میں داخل۔ یہ تین نفس ہے۔ نفس امارہ جو خواہشات کا پجاری ہے، نفس لوامہ جو خواہشات کے پیچھے لگتا ہے لیکن پھر فوراً توبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بحثیت انسان اس سے لغزش ہوتی ہے لیکن تائب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو ہے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی وہ اللہ کی تابع داری میں۔ تو اگر کسی کو نفس مطمئنہ مل جائے اس کی تو کیا ہی بات ہے، اور کم از کم انسان کے پاس نفس لوامہ تو ہونا چاہیے کہ غلطی ہو بحثیت انسان لیکن وہ تائب ہو جائے۔ اور اگر کسی کو نفس امارہ ملا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی راندہ ہوا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہے، وہ فرشتوں کا بھی ناپسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ جو خواہشات نفس کے پجاری ہوتے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پھر تمام لوگوں کی طرف سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہ لعنت لفظ اتنا گھناؤنا ہے، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے انسان کی طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بعض محدثین نے اس کی جو تفسیر کی ہے کہ جو ملعون انسان ہے جس پر اللہ کی لعنت، مطلب ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے بہت دور رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ تو گویا کہ ایسا نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر مطمئن رہو، اپنے نفس کے شریر گھوڑے کو کنٹرول میں رکھو۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ کی آگ سے ڈر جاؤ، اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو اس سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مطلب کیا کہ اپنے نفس کو کی حالت کو، اس کی کیفیت کو درست کر لو، اللہ کے تابع کر لو، یا تو اس کو نفس مطمئنہ بنا لو، اور یا کم از کم نفس لوامہ تو ہونا چاہیے کہ غلطی کرو اور پھر جو ہے تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو پھر اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ میں نے ان کو دل دیے تھے، ان کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں، میں نے ان کو آنکھیں دی، ان کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں، اور یہ بالکل عقل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ تو بے عقل چوپایوں کی طرح ہو گئے۔ پھر انسان کے درجہ سے گر کر وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی، زیتون کی، بلد امین کی، یہ قسمیں اٹھائیں، اور کیا کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنے نفس کے پجاری بن گئے، اللہ کو ناراض کر لیا۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ثم رددناہ فی اسفل سافلین، میں نے ان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ وہ اسفل السافلین، وہ اتنے گر گئے کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ گویا کہ نفس مطمئنہ جہاں جنت میں لے کے جاتا ہے، تو نفس امارہ جو ہے انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا۔ لہذا جو انسانی نفس ہے اس کی درستگی بہت ضروری ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دل جو ہے اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، خواہشات بری ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والی، تو پھر جو ہے وہ جہنم ہے، اور اگر اچھی خواہشات ہے تو جنت۔ میرے بھائیو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں جو خواہشات رکھتا اس کے بارے میں فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے، صالح ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس نے
اللہ کی نعمت کا نظارہ کیا وہ اللہ پر مطمئن ہے، اور اگر اس نے برا نظارہ کیا تو اس کو رد کیا، اس کا انکار کیا کہ میرا اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو وہ پورا انسان جہاں وہ اندر سے درست ہے وہ باہر سے بھی درست ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے، آنکھ دیکھے ایک بری چیز کو اور یہ اسے قبول کر کے اسی کا دل دادا ہو جائے، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائے، فرمایا اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا، وہ برباد ہو گیا۔ جو اشرف تھا وہ اسفل السافلین میں چلا گیا، خرابی ہے، پھر وہ بظاہر اچھا ہے لیکن در حقیقت برا ہے۔ وہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے قیدی لائے گئے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اب ان کا کوئی فیصلہ کرے، ان کو چھوڑنا ہے چھوڑیں، ان کو قید رکھنا ہے پھر بھی ان کو حکم سنائیں، اگر فدیہ لے کے کسی کو آزاد کرنا ہے، کوئی جرمانہ ڈالنا ہے، جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر کاش اج مطعم بن عدی ہوتے، زندہ ہوتے، لامرتہ ان یکلمہم، میں اسے کہتا ان سے کلام کرے، میں محمد لا اکلم فی ہذہ النتن الموتى، میں یہ جو بدبودار مردار ہیں ان سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زندہ تھے، انسان تھے، قید ہو کے آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مردار کہہ رہے ہیں اور بدبودار کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے۔ تو گویا کہ جو خواہشات نفس کا پجاری ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ بدبودار مردہ ہے۔ لہذا اس دل کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے اپنے نفس کو مطمئن یا کم از کم نفس لوامہ بنانے کے لیے یہ دل بھی دو قسم کا ہے، ایک صالح اسے قلب سلیم کہا گیا ہے، اور ایک فاسد اسے قلب اسیب کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالی کے قرآن میں قلب اسیم ہے، قلب سلیم ہے، اسے قلب صالح کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چلتے چلتے فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہاں اپنا دل سالم لے کے آ گیا۔ سالم کس سے؟ خواہشات نفس سے، بری خواہشات سے، خواہشات ایسی اس نے رکھی جو اس کے اللہ کو راضی کرنے والی۔ سردی ہو، پانی یخ ٹھنڈا، بندے کا جی نہیں چاہتا وضو کرے، لیکن اگر وہ اس خواہش کو، شیطانی وسوسے کو چھوڑ کر وضو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے
تو اس چیز کو سلیم کہتے ہیں کہ سالم وہ بچ گیا ہے، وہ شیطان کے وار سے بچ گیا۔ تو گویا کہ یہ جو قلب سلیم ہے، حدیث اسے قلب صالح کہتی ہے۔ ایسا قلب کامیاب ہے، اور وہ قلب جو عصیم ہے، گناہگار ہے، جو ہمیشہ اپنے ہی اس نے دین بنا رکھا ہے اور اپنی ہی اس کی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو وہ قلب عصیم ہے، اور اس کو قلب مجرم بھی کہا گیا ہے۔ جہاں جہنم کا، مجرمین کا ذکر کیا کہ ان کی سزاؤں کا، تو کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم ان کو مجرمین کے دلوں میں ڈالتے۔ مجرم جو ہے وہی ان خواہشات کا دل دادا ہوتا ہے، جو مسلم ہے وہ ان خواہشات کے پیچھے نہیں لگتا۔ تو گویا کہ جو قلب عصیم کا مالک ہے، وہ یا تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے گا، اپنی من پسند کا دین بنا لے گا، اور یہ ہوتا ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ گویا کہ جو دین اللہ نے دیا تھا اس نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ اپنی ہی طرف سے جو ہے اس نے دین بنایا ہوا ہے، اور اس نے نیکی بھی، بعض شریعت میں نیکیاں نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو نیکی بنا لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ توحید کے کام منافی ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہی توحید ہے۔ تو ایسا نفس اگر اسٹیج پر آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ گویا کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو معبود پکڑ لیا میرے مقابلے میں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ اپنے نفس کا پجاری بن جائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بعض دفعہ وہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو سنتیں ہیں، وہ ان میں کوئی ایسی خرابیاں کرتا ہے جو اس کے من پسند ہوتی ہیں، وہ اس کو نیکی سمجھ کے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ کام وہ کرنا ہے جو عین سنت سے ثابت ہے، اپنی خواہش کا دین نہیں بنانا، وگرنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا بندہ مرتکب ٹھہر جائے گا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اپنی خواہش نفس سے، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا ایک اگزامپل بھی آپ دیکھ لیں، 3 صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس عبادت کو اپنے لیے کم سمجھا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے پیغمبر جو معصوم عن الخطا ہے اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا
حال کیا بنے گا؟ بھائی عبادت کو درست کرو۔ اور ان تینوں نے ایک ایک بات کی ازواج مطہرات کے سامنے۔ ایک کہتا ہے لا آکل اللحم، میں تو گوشت ہی نہیں کھاؤں گا۔ گوشت گویا کہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ میں تو کوئی ایسی غذا کھاؤں گا جو اللہ کے قریب کرے۔ ایک نے کہا کہ آپ اتنی دیر جاگتے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں پوری رات عبادت کروں، میں سوؤں گا ہی نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ آپ اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ جو ہے دوسرے نفلی بھی روزے رکھتے ہیں فرضی کے علاوہ، بس میں اب جو ہے نا پوری زندگی اصوم الدہر، پورا زمانہ میں کبھی روزے ہی نہیں چھوڑوں گا تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں ان کی خواہش کیا تھی؟ اللہ کے قریب ہونے کی، لیکن چونکہ یہ خواہش اللہ اور اس کے رسول کی پسند نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے انہیں بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لاؤ۔ وہ کہا بھائی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، اصوم و افطر، اقوم و انام، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں دنیاوی معاملات جو ہے وہ بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو گویا کہ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، چونکہ یہ خواہش شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ ایسے خواہشات نفس کے پجاری کو شریعت جو ہے وہ مبتدع کہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نفسوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اپنے نفسوں کو شریعت کے تابع رکھیں۔ ہم ایسے کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہے، جو عین شریعت ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے تو ہم خواہشات نفس کے پجاری ہیں، ہم شریعت کا کام نہیں کر رہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض جنگوں سے واپس آئے تو آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے جو کفار کے ساتھ لڑا جا رہا تھا، فرماتے ہم بڑے جہاد کی طرف آ گئے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو درست کرے۔ جہاں اپنا ظاہر درست نفس کو چھوڑ کر وہ ایک جیسا ہو۔ آج کے اس دور میں میں یہ کہوں گا کہ ہر بندہ اپنی من پسند کے پیچھے لگا ہوا، وہ اس نے ایک ہدف بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور دنیاوی اہداف ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنا ہدف علم شریعت کو بنائے، علم شریعت کو، قال اللہ وقال الرسول کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے جتنے بھی فنون ہیں وہ انسان کی کمائی کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ ایک فن اور ایک علم ایسا ہے
जो काल अल्लाह व काल रसूल का है, जिसमें इंसान का ज़मीर मुतमईन होता है और इसको वो अपना ज़रिया माश भी बना सकता है और इसके ज़रिया वो अपने अल्लाह को भी राज़ी कर सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये। और जब हम अपना हदफ ये बना लेंगे तो गोया कि हम या तो नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज पर आ जाएंगे, इस स्टेज पर नहीं आते तो कम अज कम हम जो है वो नफ्स लवामा पर जरूर होंगे कि गलती हुई और अल्लाह की तरफ रजू। इसके लिए हमें ये भी जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने ताल्लुकात, अपने दोस्त अहबाब ऐसे लोगों को बनाएं जो ख्वाहिशात नफ्स के पुजारी ना हो, जो इंसान को बुराई की तरफ ना लेकर जाते हों, जिनका रंग जो है वो इंसान पर गालिब ना आ जाए। आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे, उनके दोस्त बुरे उनकी वफात के वक़्त आकर उनके पास बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कलमा पेश किया, उन्होंने कलमे का इनकार कर दिया, दखल अन्नार, वो जहन्नम में चले। हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी खिदमत करते रहे और कहते थे कि तेरा दीन सच्चा। और इसके बरअक्स एक मुहद्दिस अबू जुरआ है अर्राजी और दूसरे मुहद्दिस हैं अबू हातिम अर्राजी। अबू जुरआ अर्राजी की वफात का वक़्त आ गया, बहुत बड़े मुहद्दिस, जुबान पर कलमा नहीं आ रहा। चुनाचे अबू हातिम अर्राजी रहमहुल्लाह को पता चला, बहुत करीबी दोस्त थे, एक मुल्क रह के जो है वो मुहद्दिस थे, दोस्ताना भी था, कराबतदारी भी थी। उनको पता चला, वो उनके पास आ गए कि मैं आकर इनको कलमा की तलकीन करता हूँ। अब वो कलमा पढ़ रहे हैं, उनकी जुबान पर कलमा नहीं आ रहा। चुनाचे उन्होंने अबू जुरा जो मौत की सकरात में मुब्तला है, उनसे एक सवाल करते हैं कि शेख, आज आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या? आज आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये नफ्स मुतमइन्ना है। कहते हैं सनदुन आलिन व बैतुल खालिन। ये नहीं कहा मेरे पास कोठियां हो, बंगले हो, फुला हो, माल हो इतना। कहते हैं मेरा जी चाहता है आज ये घर खाली हो जाए, आप सब चले जाओ, शागिर्द आ जाए, मैं उनको हदीस पढ़ाऊं। सोच देख, अब उस दोस्त की भी सोच देखें, वो चाहता है कि मेरा दोस्त जन्नत में चला जाए। अच्छी दोस्ती के फवायद, पहले आपने एग्जाम्पल सुना बुरी दोस्ती का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते रहे, बिलाखिर उनके आर दिलाने की वजह से जहन्नुम में चले। और ये दोस्त कह रहा है कि मेरे दोस्त को जन्नत में जाना चाहिए। फिर वो दोनों एक उस्ताद के शागिर्द थे, अब्दुल हमीद इब्न जाफर के। उनसे वो हदीस बयान करते थे, दोनों ही, जो मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है और उसके आखिर में है मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिसने आखिर मरते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में चला गया। उनको तदबीर सूझी, उन्होंने हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर अबू हातिम ने कहा, तो जो शख्स मौत की सकरात में था, जो कह रहा था कि आज ये घर खाली हो, मैं हदीस पढ़ूं, वो उनकी जुबान पर वो सनद जारी हुई, हद्दसना अब्दुल हमीद इब्न जाफर, हद्दसना फुलान, पढ़ते पढ़ते
عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا آخری وقت وہ جنت میں گیا۔ اب جنت کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جنت پہ چلے گی۔ اچھی خواہشات جنت میں لے جاتی ہیں اور بری خواہشات انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اچھی خواہشات انسان کو اشرف المخلوقات اللہ کی زبان سے قرار دیتی ہیں، اور جو خواہشات نفس کے پجاری ہوں ان کے بارے میں ثم رددناہ اسفل سافلین کہلواتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خواہشات نفس کا پجاری نہ بنائے، ہماری خواہشات جائز ہوں، ایسی خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنانے والی ہوں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔